السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کے سامنے بات کریں گے مسواک کے فضائل کے بارے میں کہ مسواک کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور مسواک کے کیا کیا فوائد ہیں۔ مسواک کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور مسواک کے ذریعے سے انسان کے منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور مسواک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں مسواک کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کرنا یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی بہت زیادہ اہمیت ظاہر کرتے تھے، اور اسی کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھ کو اپنی امت کے مشقت میں اور پریشانی میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک نقل فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتے تو آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ نمبر 1 حیا کا ہونا، اور اسی طریقے سے نمبر 2 خوشبو لگانا، اور نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم کو یہ بتایا ہے کہ مسواک کی کیا فضیلت ہے اور مسواک کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ مسواک یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس بات سے اس کی اہمیت کا اور اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ مسواک کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھنا بغیر مسواک کیے ہوئے 70 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ فرمایا 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا یہ بغیر مسواک کیے ہوئے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور مسواک کی فضیلت کو ہمارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ہمارے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کوئی پیغام لے کر کے ہمارے پاس آئے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں جبرائیل علیہ السلام نے ہمیشہ مسواک کی تاکید کی ہے، ہمیشہ اس بات کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ آپ مسواک کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں مسواک کے بارے میں یہ فضیلت ملتی ہے کہ مسواک کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مرتے وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی بڑی فضیلت کہ مرتے وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ گویا یہ اس بات کی ضمانت اور اس بات کی شہادت ہے کہ جو بندہ ہر وضو میں مسواک کا اہتمام کرتا ہے تو گویا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ انسان جو ہے اس دنیا سے وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا، اس لیے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت کو خوب دھیان سے سنتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اپنے منہ کو اس کے منہ سے ملا لیتا ہے، اور جب بھی کوئی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے تو ڈائریکٹ وہ فرشتے کے منہ میں پہنچتا ہے، اور اس طرح وہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے چہروں کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو، یعنی مسواک کا خوب اہتمام کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان مسواک کا اہتمام کرتا ہے
وہ اللہ کے فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو اللہ کے فرشتوں کا محبوب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر مسواک کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ چند حدیثیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ مسواک کی فضیلت کے متعلق اور بھی کئی ساری احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اس طرح کی ثابت ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں مسواک کے فوائد کے بارے میں۔ مسواک کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ انسان کے منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور مسواک کے ذریعے سے انسان کے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کسی سے بات کرتا ہے، جب انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے، تو اس کے منہ سے اور معدے کی وجہ سے آنے والی جو بو ہوتی ہے، آنے والی جو بدبو ہوتی ہے، اگر انسان مسواک کا عادی ہوتا ہے اور 5 وقت ہر نماز کے لیے وضو کرتے وقت مسواک کرتا ہے، تو انسان کے منہ کی وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے اس جدید سائنس کے دور میں جدید سائنس دانوں نے اس بات کو مانا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور مسواک کی افادیت کا ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسواک صرف دماغ میں اور آنکھوں کی تیزی کا ہی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ مسواک کے ذریعے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو انسان مسواک کا عادی ہوتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انسان مسواک کرتا ہے اس کے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جو انسان مسواک کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی جو قوت ہاضمہ ہوتی ہے، کھانے کو ہضم کرنے کی جو طاقت اس کی ہوتی ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ مسواک کرنا یہ قوت ہاضمہ کے لیے بھی مفید ہے۔ جو انسان مسواک کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا جو ہاضمے کا سسٹم ہوتا ہے وہ بالکل صحیح سالم اپنے طرز پر، اپنے طریقے پر چلتا رہتا ہے، اس کے اندر بگاڑ نہیں آ پاتا۔ اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر محمد فہیم انور صاحب، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی ہے کہ جو انسان بار بار مسواک کرتا ہے، مسواک سے بار بار اپنے منہ کو صاف کرتا ہے، تو اس کے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے منہ کے اندر جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں، برے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، ان مسواک کرنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے وضو کے فائدے کے بارے میں، کہ مسواک کے فائدے کے بارے میں، کہ مسواک کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کی قوت حافظہ قوی ہوتی ہے۔ یعنی انسان اگر کسی چیز کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کے دیر تک یاد رہتی ہے، اس کی قوت حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور پختہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، اسے یہ ایک فائدہ یہ بھی ہے، تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان مسواک کا اہتمام کرتا ہے، مسواک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسواک کی وجہ سے انسان کے منہ جو ہے، انسان کا منہ وہ کینسر اور اس طرح کی کئی خطرناک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو انسان مسواک کا اہتمام کرے گا تو پھر اس کے منہ کے اندر کینسر جیسی بیماری یا اس جیسی کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔ یہ مسواک کے فوائد ہیں۔ اور اسی طریقے سے حکماء نے 70 فوائد مسواک کے تحریر فرمائے ہیں۔ یہ تو مختصر آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اگر زیادہ تفصیل پر ہم آئیں گے تو ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ الگ الگ مستقل طریقے پر ہم بات کرتے رہیں گے کہ مسواک کے کیا کیا فوائد ہیں اور مسواک کے کیا کیا فضائل ہیں۔ یہ چند باتیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں وضو کے مسواک کی فضیلت کے تعلق سے اور مسواک کے فوائد کے تعلق سے، یہ تمام بہت ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، اور بھی بے شمار فضائل بھی مسواک کرنے کے بہت سے ہیں، اور بے شمار فوائد بھی مسواک کے اور بہت سارے ہیں۔ ان سب کا تذکرہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔